الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے کا اور محاسبہ نفس کا حکم دے رہے ہیں. چونکہ شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا اختتام ہے، 2025 ختم ہونے جا رہا ہے. اگرچہ اسلامی کیلنڈر قمری کیلنڈر کے اعتبار سے سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن شمسی اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے سال جنوری سے شروع ہوتا ہے. قطع نظر اس بات سے کہ سال کب سے شروع ہوتا ہے، ہمیں اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر دوڑانی چاہیے کہ وہ ہم نے اللہ کے رضا کے کاموں میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزر گئی، اور آنے والی زندگی کو کیسے گزارنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے. ایک مسلمان کا مقصود اور مطلوب، اس کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جاؤں. تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. تو عزیزان گرامی، جیسے سال کا آخر ہوتا ہے تو کاروباری حضرات اپنی کلوزنگ کرتے ہیں، حساب کتاب چیک کرتے ہیں، آڈٹ رپورٹ بنتی ہے، کریڈٹ اور بیلنس کو دیکھتے ہیں، ڈیبٹ کو، کہ دینا کس کو ہے اور لینا کس سے ہے، کمایا کیا اور لاس اور نقصان کیا کیا.
تو جس طرح زندگی کے اعتبار سے حساب کتاب کرتے ہیں، اعمال اور آخرت کے اعتبار سے بھی حساب کتاب چیک کریں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ محاسبہ نفس کی تعریف کرتے ہیں، جس کو ہم اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، کہ انسان کو مفید اور مضر کی تمیز ہو جائے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ اور اس آیت میں محاسبہ نفس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سال تبدیل ہوگا، کیلنڈر بھی تبدیل ہو جائے گا۔ 2026 شروع ہوگا، 2025 کا کیلنڈر دیوار سے اتر جائے گا، اور 2026 کا کیلنڈر دیوار پر آویزاں کر دیا جائے گا۔ اب کوئی 2025 کے کیلنڈر کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کو پہلے اسٹور روم میں، اور اسٹور روم سے پھر کاٹ کباڑ میں، اور وہاں سے پھر کباڑی کو فروخت کر دیا جائے گا۔ اب سارا فوکس 2026 ہوگا۔ تو ہم نے بھی اپنی آئندہ زندگی کو دیکھنا ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہو سکتا ہے 2026 کا سورج ہماری زندگی میں طلوع ہی نہ ہو، ہم اس سے پہلے مر جائیں، یا 2026 کا سال پورا نہ گزار سکے، درمیان میں چلے جائے۔ تو بھائی جو زندگی گزار لی 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، ایک نظر اس پر تو ڈالیں۔ اگر کمی کوتاہی رہ گئی، اور یقیناً رہ گئی، تو یہ جو تھوڑی زندگی باقی ہے اس میں تلافی کر لیں۔ بھائی بہت سے لوگ گھروں میں اپنے بزرگوں کی، باپ دادا کی تصویریں لگاتے ہیں، اگرچہ وہ تصویر لگانا جائز نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا اور تصویریں ہو، لیکن لگاتے ہیں پردادا کی تصویریں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ہٹ جاتی ہیں، دادا کی تصویر آ جاتی، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ہٹ جاتی ہے، ابو جی کی تصویر آ جاتی ہے، چونکہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ابو کی تصویر ہٹ جاتی ہے، ہماری تصویر لگ جائے گی۔ جو دنیا سے جاتا ہے اس کی یادگار کے طور پر ایک تصویر آویزہ کر دیتے ہیں، اور وہ تصویر پہلے دیوار پر سر کے اوپر ہوتی ہے، پھر نیچے آ جاتی ہے، پھر وہاں سے اسٹور روم چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے کاٹ کباڑ کی زینت بن جاتی۔ یہ حال ہے انسان کا۔ جتنا بھی دنیا کے لیے کرو، اولادوں کے لیے کرو، اگر اولاد نیک نہیں ہوگی وہ پوچھے گی تک نہیں۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جی 10 سال ہو گئے باپ کی قبر پہ جانے کا ٹائم نہیں ملا۔ کون سا باپ؟ جس نے انگلی پکڑ کر چلایا، گود میں کھلایا، اور اس کے لیے دھوپ کی تمازت کو برداشت کیا، اور اپنی کمر پر بوریاں اٹھا کر پیسے کمائے، رکشہ اور ریڑھی چلا کر پیسے کمائے، خود بھوکا رہا، اس کی کتابوں کے اور اسکول کی فیس کے پیسے جوڑ جوڑ کر رکھے، اس کے لیے حلال حرام کو نہیں دیکھا، اس اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اس اولاد کے تڑپ جانے پر وہ تڑپ اٹھتا تھا، اسی بیٹے کے پاس اپنے ابو جی کی قبر پر جانے کے لیے وقت نہیں۔ 10 سال گزر گئے،
باپ کی قبر بارش میں گر گئی اور اس میں پانی چلا گیا اور قبر نظر آنے لگی، لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عمر برف کی طرح پگھل رہی ہے، عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بھی اس نے پگھلنا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ وَأَيْسَرُ لِحِسَابِكُمْ، یہ زیادہ آسان ہے کہ تم خود ہی حساب کر لو، تم خود ہی محاسبہ کر لو، تم خود ہی اکاؤنٹیبلٹی کر لو، ورنہ جب دوسرا حساب لے گا تو وہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ وَزِنُوا قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اپنے اعمال کا وزن کر لو، اس کو تول لو قبل اس کے کہ ترازو لگے گا قیامت کے دن۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ایک پلڑا، ایک ترازو، ایک بیلنس لگائیں گے، ایک پلڑے میں نیک اعمال، ایک میں برے اعمال۔ اور فرمایا وَتَجَهَّزُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، اس بڑی پیشی کے لیے تیاری کر لو۔ بھائی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے تو آدمی ساری رات پلاننگ کرتا ہے، وکیل سے مشاورت کرتا ہے کب پیش ہونا ہے، وہاں پر کیا سوال ہوگا، اس کا کیا جواب دینا ہے، اگر دوسرا فریق نہیں آیا تو کیا ہوگا، تاریخ کیسے مؤخر کرنی ہے، ڈیلے ٹیکٹکس کو دیکھتا ہے۔ تو وہ پیشی جو میدان محشر میں ہوگی، جو قیامت کے دن ہوگی، جو اللہ کے حضور ہوگی، جو سارے انبیاء، اولیاء، اتقیاء کے روبرو ہوگی، جہاں پر کوئی کرپشن نہیں ہوگی، جہاں پر کوئی اس کو مؤخر نہیں کر پائے گا، جہاں پر کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا، جہاں نہ سورس چلے گی نہ فورس چلے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ عہدہ کام آئے گا، نہ ڈگری کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، نہ پروٹوکول کام آئے گا، نہ جج تمہاری فیور کر سکے گا، نہ تمہارا وکیل اپنی چرب زبانی سے کیس کی نوعیت کو تبدیل کر پائے گا۔ تو اس پیشی کے لیے تیاری پکڑ لو، اور خود بھی اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غالباً ایک کتاب ہے محاسبۃ النفس لابن ابی الدنیا، اس میں لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک باغ میں اندر داخل ہوئے، وہ باغ کے اندر تھے اور میں باہر تھا۔ اچھا، اس زمانے میں جو باغ کی دیواریں ہوتی تھی وہ باڑ ہوتے تھے یا چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، کوئی فصیل نما بڑی دیواریں نہیں ہوتی تھی، دیو ہیکل ٹائپ کی۔ تو کہا وہ باغ کے اندر تھے اور میں باہر تھا، بیچ میں ایک دیوار حائل تھی، لیکن آواز تو سنائی دے رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کو مخاطب کیا، کہا عمر امیر المومنین، عمر تو امیر المومنین بن گیا، لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ، ضرور بضرور اللہ سے ڈر، اَوْ لَيُعَذِّبَنَّكُمْ، ورنہ اللہ تجھے عذاب دے گا۔ اور یہ کہہ کر رو پڑے۔ اپنے نفسوں کا محاسبہ وہ یوں کیا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں، المؤمن قوام، کہ مومن اپنے نفس اور اپنے اعمال پر نگہبان اور نگران رہتا ہے،
باخبر اور ہوشیار رہتا ہے، غافل نہیں ہوتا اس سے۔ فرمایا خف الحساب یوم القیامت علی قوم، ان لوگوں کا حساب قیامت کے دن ہلکا ہوگا جنہوں نے دنیا میں خود اپنا محاسبہ کیا ہوا ہوگا۔ وشق الحساب یوم القیامت علی قوم اخذوا هذا الامر من غیر محاسبہ، اور ان لوگوں کا حساب بڑا سخت ہوگا، بڑا کٹھن ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ نہیں کیا ہوگا، غافل رہے ہوں گے۔ او جی کل کی کل دیکھی جائے گی، او جی کل کس نے دیکھی ہے، او جی بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، او جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ دنیا میں بالکل بے خبر اور غافل تھا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس سال کے اختتام پر ہم اپنا محاسبہ نفس کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس دنیا کی اور ان لمحات کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو قبر والوں سے پوچھو، جو کہتے ہیں ایک چانس مل جائے، دنیا میں ایک دفعہ واپس آ جائے، اب کوئی گناہ نہیں کریں گے اور کوئی نیکی ضائع نہیں کریں گے، تو ان سے کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے انبیاء، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، قرآن، موت، بیماری، واعظ و نصیحت کی محفلیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کافی نہیں تھی؟ یا اس زندگی کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جو وینٹ پر ہیں، رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہے، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، اس کے جی میں آ رہا ہوگا کہ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز کا وقت ہے اور لوگ مسجد میں بیٹھ کر اللہ رسول کی بات کر اور سن رہے ہوں گے، کاش میں ٹھیک ہوتا، میں بھی چلا جاتا۔ ان کے دل میں آ رہا ہے۔ اور جب آپ عیادت کے لیے جاتے اور اس سے رخصت ہونے جاتے ہو نا، تو وہ آپ کو رحم دل نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیوں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، کیوں مجھے ان مشینوں کے اور ڈاکٹرز کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یا قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جو سلاخوں کے پیچھے ہیں، جنہیں پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہے اور جنہیں 25 اور 50 سال کی عمر بھر کی قید ہو چکی ہے، ان سے پوچھو جب ان کے بیوی بچے ملاقات کے لیے مہینے بعد آتے ہیں اور 5 منٹ بعد آواز لگتی ہے ملاقات کا وقت ختم، وہ چھوٹے بچے نہیں جا رہے، انہیں کھینچ کر ماں لے جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، ہم قبروں میں نہیں، ہم وینٹ پر نہیں، ہم سلاخوں کے پیچھے نہیں، ہم نابینا نہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں شل نہیں۔ ایک فالج کا اٹیک ہوتا ہے، بندہ بے جان بستر پہ لیٹا رہتا ہے، آدھا دھڑ کام چھوڑ دیتا ہے، ایک اسکرو ڈھیلا ہوتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، ننگا بازاروں میں پھرتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، فرمایا حیاتک قبل موتک، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور پھر شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بھائی زندگی میں تو جوانی بھی آ گئی، لیکن جوانی کو الگ سے بھی ذکر کیا کہ جو زور لگاتا ہے شیطان وہ جوانی میں لگاتا ہے۔ آج
جوانی کا سنہرا دور ہے، دور تک نظر آتا ہے، دور سے سنائی دیتا ہے، دور تک آواز پہنچا سکتے ہیں، ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے، پاؤں میں سکت ہوتی ہے، دل دماغ پوری طرح ایکٹیویٹ ہوتا ہے، پیسہ خوب ساتھ ہے، لیکن پھر بھی عبادت نہیں کر رہے۔ کل جب بڑھاپا آئے گا کیا کیا احوال لے کر آئے گا، کیا کیا عوارضات لے کر آئے گا۔ جی چاہے گا مسجد جاؤں، ہمت نہیں ہوگی۔ جی چاہے گا جمعے کی نماز پڑھوں، نہیں آ پائے گی۔ جی چاہے گا تبلیغ میں جاؤں، معذور ہوگا۔ کمر جھک جائے گی، ہاتھوں میں راشا طاری ہو جائے گا، بینائی چلی جائے گی، ہر 10 منٹ بعد پیشاب کی حاجت ہوگی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن قربان جاؤں اس کی ذات پر۔ فرمایا جس نے جوانی میں جتنی عبادت کی ہوگی، بڑھاپے کی وجہ سے وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن ثواب اس کو وہی ملے گا۔ لیکن جس نے جوانی میں ہی وقت کو ضائع کیا ہو، اس کے پاس تو حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ تو خالی ہوں گے، اس کا دامن تو خالی ہوگا، وہ تو کفے افسوس ملتا رہے گا، اس کے دکھوں کا مداوع کسی کے پاس نہیں ہوگا، اس کے ڈپریشن کا حل کسی کے پاس نہیں ہوگا، اس کی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے کوئی دوا کارگر نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اور تیسری چیز، غنا کا قبل فقرک، اپنی تمنگری اور مالداری کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے۔ آج صاحب حیثیت ہو، گاڑی ہے، پیسہ ہے، کاروبار ہے، معاش ہے، انکم ہے، سورس آف انکم بہت ہے، لیکن مسجد میں نہیں لگا رہا، مدرسے میں نہیں دے رہا، ہاسپٹل میں نہیں دے رہا، غریبوں کی مدد نہیں کر رہا، بیماروں کا علاج نہیں کر رہا، حج پہ نہیں جا رہا، اگلے سال دنیا سے چلا جاتا ہے، فرض حج سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آدمی پر حج فرض ہو گیا اور باوجود استطاعت اور صاحب حیثیت ہونے کے وہ حج نہیں کر پایا، مر گیا، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرا، عیسائی ہو کر مرا۔ یہ مال ہمیشہ تو ساتھ نہیں رہتا ہے، یہ طاقت بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، صحت بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، فراغت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، جوانی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اسی لیے فرمایا اپنے غنا کو غنیمت سمجھو فقر و فاقہ سے پہلے، اور فراغ کا قبل شغلک، اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو۔ چھوٹے موٹے کام، ادھر دوست کے پاس جانا ہے، ادھر پکنک پہ جانا ہے، ادھر بڑے بڑے دین کے کاموں سے محروم ہو جاتا۔ 3 دن کا تبلیغی اجتماع کل عصر سے شروع ہے، اتوار کو دعا ہے، لاکھوں لوگ جمع ہیں، علماء، طلباء، قراء، مبلغین، مجاہدین، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، مقربین، اللہ کے ولی، سفید ریش بزرگ، معصوم بچے، نوجوان، ہر طرح کا طبقہ موجود ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، دین پوری دنیا میں چہار دانگ عالم میں پھیل جائے، اسی فکر کو اور کڑن کو لے کر لوگ جمع ہیں، اور بورین نشین اور درویشوں کی طرح وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس آدھے 1 گھنٹے کی مسافت پر جانے کا وقت نہیں۔ دکان بس کی گی، گاڑے بسوک چلے، مذاق بھی اڑاتے۔ بھائی تو قبر میں چلا جائے گا، تیری گاڑی کون چلائے گا؟ تیری دکان کون کھولے گا؟ تو بیمار ہو جائے گا، ہاسپٹل میں پڑا رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت جانی۔ کل بھی چھٹی تھی 25 دسمبر، اور آئندہ کل بھی چھٹی ہے، اور پرسوں بھی چھٹی ہے۔
اور یہ قیمتی اجتماع ہے، ہر آدمی عزم کرے کہ ہم نے پہنچنا ہے۔ جمعے کے بعد جاؤ، پرسوں دعا کر کے آؤ، یہ نہیں کر سکتے جمعے کے بعد جاؤ رات کو آ جاؤ، کل جاؤ رات کو آ جاؤ، کل جاؤ پرسوں آ جاؤ، حصہ ڈالو اپنا۔ اس وقت دھرتی پر یہ کچھ چیزیں اگر نہ ہوتی اللہ کا عذاب آ جاتا، یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ تبلیغ نہ ہوتی، یہ خانقاہیں نہ ہوتی، یہ ختم نبوت کا دفاع نہ ہوتا، یہ عظمت صحابہ کی باتیں نہ ہوتی، یہ اہل بیت اطہار کی محبتیں نہ ہوتی، یہ سفید ریش بزرگ نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے۔ یہ تو اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیزیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اور آخری چیز فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ، بیماری سے پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورۃ الانفطار میں اللہ کریم فرماتے ہیں علمت نفس ما قدمت واخرت، آدمی جان لے گا، اس کو لگ پتا جائے گا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجا یعنی آخرت کے لیے کیا اعمال کیے، پیچھے چھوڑا دنیا میں کیا چھوڑا۔ کہ جب انسان مرتا ہے نا تو فرشتے کہتے آگے کیا بھیجا، اور لوگ کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قبر کی کال کوٹری میں اس کو وہی کام آئے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، کسب کیا ہوگا، اعمال کیے ہوں گے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اپنی کوشش کا صلہ پائے گا، بدلہ پائے گا، انعام پائے گا، ایوارڈ پائے گا، ریوارڈ پائے گا۔ اور اس کو اس قبر میں کھڑکی کھول کر بتایا جائے گا، اس کی جنت بھی اور اس کی جہنم بھی۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، جو لوگ وقت کے قدردان ہوتے ہیں، وقت کی قدر کرتے ہیں، وہ صحرا کو گلشن بنا دیتے ہیں، وہ فضاؤں کو معطر کر دیتے ہیں، وہ پہاڑوں کو پاش پاش کر دیتے ہیں، وہ عناصر اربعہ کو مسخر کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوا پر حکم چلایا، ہوا نے ان کی آواز کو حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچایا۔ دریا پر حکم چلایا کہ رکا، دریائے نیل میں ڈالا اور پانی اوپر آ گیا۔ آگ پر حکم چلایا، اپنی چادر صحابی کو دی، جہاں سے لاوا نکلا وہیں دفن کر دیا، دبا دیا۔ زمین پر حکم چلایا، جب زمین ہلنے لگی تو یوں پاؤں مار کر کہا کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کر رہا؟ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے جنگل کے شیر کو للکار کر کہا تھا محمد الرسول اللہ کے غلام پڑاؤ ڈالنے آئے ہیں، تم جنگل کو خالی کر دو۔ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا تھا، درندے اپنے بچوں کو لے کر جنگل کو خالی کر رہے تھے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وسخر لکم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، انسان کو اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے، لیکن یہ اپنی اوقات کو اور حیثیت کو نہیں پہچان پا رہا۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم عزم کریں کہ اس اگلے سال کو اللہ کی رضا میں گزاریں گے، اور اتنے زیادہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ 24ویں پارے میں سورہ زمر میں اپنے بندوں کو خطاب کرتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اے اللہ آپ مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار رہے ہیں، اے اللہ آپ نے مجھے آن کر لیا ہے، اے اللہ اب تک آپ نے ہمیں دھتکارا نہیں، اے اللہ ہم اب تک آپ کے ہیں، اے اللہ
اب تک آپ ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں، اے اللہ اب تک آپ نے اپنی رحمت کو ہم سے دور نہیں کیا، اے اللہ اب تک ستاری کی چادر آپ ڈالے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ اب تک آپ کی رحمت کا سائبان ہمیں آغوش شفقت میں لیا ہوا ہے، اے اللہ اب تک آپ ہم سے مایوس نہیں، اے اللہ اب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں، اب تک یا عبادی اے میرے بندو۔ اور اس پر بس نہیں کی نا، لوگوں کے دل میں آ سکتا تھا کہ یہ تو انہی کو کہا جو نیک ہے، جو اللہ کے ہے، نہیں آگے وضاحت کی، انہیں تو میں کئی بار اپنا کہہ چکا ہوں، یہاں جو اپنا کہا اسرفوا علی انفسہم، گناہگاروں کو، چھوٹے موٹے گناہگاروں کو نہیں، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے نفسوں پر اسراف کر چکے ہیں، حد سے تجاوز کر چکے ہیں، معصیت کی باؤنڈریز کو کراس کر چکے ہیں، اور ریڈ سگنل کو توڑ چکے ہیں، اور ریڈ زون میں داخل ہو چکے ہیں، ان گناہگاروں کو جس کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر گئی، آسمان کی نیلی چھت لرزا و ترسا ہے، پہاڑوں پر راشا تاری ہے، اور فرشتوں سے وہ گناہ دیکھے نہیں جا رہے، ان گناہگاروں کو اللہ نے کہا یا عبادی اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اتنے بڑے اعلان کے بعد، اور وہ بھی اس درجے کے گناہ کرنے کے بعد، پھر بھی ایسی پرکشش آفر، ایسا پیکج ہمیں دیا جائے اور ہم اس سے محروم رہے، یہ تو ہماری بدقسمتی ہوگی۔ اسی لیے عزم کیجئے اس سال کے اختتام پر کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی ہیپی نیو ایئر میں فائرنگ کرنا اور سائلنسر نکالنا اور شرابیں پینا اور دیگ لگانا اور گانے گانا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے کام ہیں۔ اس سے آسمان بھی اللہ سے اجازت مانگتا ہوگا کہ ان پر آگ برسائی جائے۔ ایک مسلمان اور کافر میں فرق ہونا چاہیے، اور پھر بھی جو نہیں سمجھتے وہ سنیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان میں سے شمار ہوگا۔ لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو۔ ایک مسلمان اور ایک کافر، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ کہ وہ زمین آسمان بنانے والے کو نہیں مانتا اور ہم زمین آسمان بنانے والے کو مانتے ہیں۔ اس میں دن رات کا فرق ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے دن رات کا نظام خود چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تو اس اللہ کو راضی کیجئے اور اس اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچیے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔